میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ بوڑھے آدمی کو ہمارے بارے میں کچھ تجسس تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کون لوگ ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں ریزیڈنسی روڈ سری نگر میں کاروبار کرتا ہوں اور میری رہائش راج باغ کی آفیسر کالونی میں ہے۔ راج باغ سری نگر کی ایک مضافاتی جدید بستی ہے۔ میں نے بوڑھے کو بتایا کہ میرے دونوں ساتھی میرے ملازم ہیں۔ بوڑھا بظاہر مطمئن ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے کہنے لگا، گاؤں میں ہمارا زمین کی ملکیت کے بارے میں کسی سے مقدمہ چل رہا ہے جو کہ سری نگر کی ایک عدالت میں ہے۔ کیا آپ اس بارے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ شہر کے تقریباً سارے ہی مجسٹریٹ میرے دوست ہیں۔ تم مجھے مقدمے کی نوعیت اور مجسٹریٹ کا نام بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بابا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی حبیب کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ حبیب راتھر اس کے بیٹے کا نام تھا اور وہی مقدمے کی پیروی کر رہا تھا۔ بوڑھے نے ہم سے پوچھا، کیا آپ روزے سے ہیں؟ میں نے جواب دیا، چونکہ ہم سفر میں ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ بوڑھے نے ہم سے پوچھا، کیا آپ ٹی ویٹ پینا پسند کریں گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ بوڑھے نے لڑکی سے کہا، ٹی ویٹ گرم کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گرم گرم ٹی ویٹ کے پیالے پیے۔ دریں اثنا بارش تھم چکی تھی۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، گاندربل سے سری نگر جانے والی بسوں کے اوقات کیا ہیں؟ بابا نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا کہ ٹرانسپورٹ کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کسی بھی وقت گاڑی مل سکتی ہے۔ لیکن اس نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کے بیٹے کے آنے تک انتظار کریں تاکہ ہمیں ان کے مقدمے کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ میں نے اس کے بیٹے کی واپسی تک رک جانے کی حامی بھری اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے بسوں کی آمد و رفت کے بارے میں پھر سوال کیا۔ بوڑھا اب ہم سے کچھ مانوس ہو گیا تھا۔ کچھ محتاط لہجے میں کہنے لگا، سری نگر کا سفر ان دنوں مصیبت بن گیا ہے۔ فوج اور سی آر پی والوں نے جگہ جگہ چوکیاں قائم کر رکھی ہیں، ہر آنے جانے والے کی تلاشی لے رہے ہیں، حتیٰ کہ برقع پوش خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، ابھی ایک ہفتہ پہلے جب ہم اس طرف سے آئے تھے تو کوئی چیکنگ نہ تھی، اب یہ لوگ عوام کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میرے سوال پر بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 3 کشمیری مجاہد سینٹرل جیل سے بھاگ گئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہمیں دراصل سری نگر سے نکلے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرانگی اور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان مجاہدوں کے بارے میں بوڑھے سے سوالات پوچھے۔ بوڑھا سنجیدگی سے بولا، یہ مجاہد بہت عرصے سے جیل میں قید تھے اور ان میں سے کچھ کو موت کی سزا بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے جیل میں ایک سرنگ نکالی اور بھاگ گئے۔ میرا بیٹا حبیب راتھر ابھی کل ہی سری نگر سے ہو کر آیا ہے، وہی یہ خبر لایا ہے، اس لیے فوجیوں کے علاوہ سی آئی ڈی والے بھی ان کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے جواب دیا، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو وہ بہادر لوگ بڑے ہی قابل تعریف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 1965 کے مجاہدوں کے بارے میں باتیں کی۔ میں نے یوں ظاہر کیا کہ 1965 میں مجاہدوں کی میں نے بڑی مدد کی تھی۔ بوڑھا بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا، 1965 میں بھی کچھ مجاہد کمانڈوز اس علاقے میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور واقعہ یہی تھا۔ بابا نے ٹھنڈا سانس لیا اور جواب دیا، ہاں سنا ہے، کچھ مجاہد اس علاقے میں بھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں
اور کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خود ان کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کاش میں نے ان میں سے کسی کا دیدار کیا ہوتا۔ میں نے موضوع تبدیل کیا اور بوڑھے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ بوڑھا متوسط طبقے کا ایک کسان تھا اور اپنی جوانی کے دنوں میں ایک پیشہ ور مرکبان تھا۔ کشمیری زبان میں مرکبان ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جنہوں نے بار برداری کے لیے گھوڑے اور خچر پالے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے وہ دیہاتی علاقے کے لوگوں کا سامان ادھر ادھر پہنچاتے ہیں۔ بوڑھا مجھے سری نگر سے گریز، استور، بھونجی اور گلگت تک اپنی بار برداری کی مہمات کی کہانیاں سناتا رہا۔ اس نے بڑے تعصب سے کہا کہ یہ سب گئے دنوں کی باتیں ہیں، اب تو باؤنڈری سیز فائر لائن نے ہمارے ملک کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اب نہ ہم ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کے دوران میں نے بوڑھے کو پرکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ علیحدگی میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، معاملہ بہت اہم ہے۔ بابا رضامند ہو گیا اور میں اس کو مکان کی 3ری منزل میں ایک کمرے میں لے گیا۔ ہم ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ باوضو ہے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے جیب سے پنج سورہ نکالا اور اسے کھولا۔ بوڑھا پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن اس نے پہچان لیا کہ یہ قرآن شریف ہے۔ میں نے کہا، بابا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، میں جو کچھ تم سے کہنے لگا ہوں کسی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ بوڑھے نے بلا حیل و حجت قسم کھائی۔ میں نے بوڑھے کو بتایا کہ جیل سے فرار ہونے والے مجاہد ہم ہی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر اچانک ایک چمک آئی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے رخسار سرخ ہو گئے ہیں۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے چہرے پر کیا تاثر دیکھا۔ اس کے وجود میں ایک انقلاب آ گیا، خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما اور مجھے گلے لگا لیا۔ اب ہم اس کے انتہائی معزز مہمان تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور تقریباً دوڑتا ہوا نیچے جا پہنچا۔ نیچے والی منزل میں پہنچ کر وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا، چٹائی بچھائی، الماری میں سے صاف ستھرے نئے بستر نکال کر بچھائے اور مجھ سے کہنے لگا، اپنے ساتھیوں کو اس کمرے میں لے آؤ۔ JK ٹی وی کی یہ پیشکش مقبول بٹ شہید کی جیل سے فرار کی کہانی اگر اچھی لگے تو اسے آگے شیئر اور ہمارے چینل JK NN کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔